بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد طارق ہے۔ میں کنان ہیلتھ کیئر میں ڈینٹل سرجن ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی عقل داڑھ۔ عقل داڑھ کا نکلوانا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عقل داڑھ ہوتی کیا ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ جی ایک ہماری جو پرماننٹ داڑھیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، جن کو مولرز کہتے ہیں۔ دودھ والے دانت جب گر جاتے ہیں ان کی جگہ پکے دانت آ جاتے ہیں۔ ان سے پیچھے 3 داڑھیں نکلتی ہیں، جو کہ پہلی داڑھ نکلتی ہے 6 سال کی عمر میں، دوسری داڑھ نکلتی ہے 12 سال کی عمر میں، اور جو تیسری داڑھ ہے وہ 18 سال کی عمر سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اب یہ جو تیسری داڑھ ہے جو 18 سال کی عمر میں نکلنا شروع ہوتی ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں انسان کو عقل آ رہی ہوتی ہے، تو اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو عقل داڑھ کہا جاتا ہے۔ اس کا عقل سے یا دماغ سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی یہ بات آپ کلیئر کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے داڑھ نکلوائی، ہمارے آنکھ میں درد شروع ہو گیا، ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ پرابلمز انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے۔ اب بات آ گئی کہ عقل داڑھ کو نکلوانا کیوں پڑتا ہے۔ عقل داڑھ کو اس لیے نکلوانا پڑتا ہے کہ دنیا کی 90 سے 95% پاپولیشن جو ہے ان کی عقل داڑھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اب ٹیڑھی کیوں ہوتی ہیں وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو میں ان کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک قدرت کا اصول ہے کہ جسم میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے، اور جو چیز کم استعمال ہوتی ہے وہ شرنک ہوتی جاتی ہے۔ تو پرانے وقتوں میں کیونکہ خوراک کی ضروریات مختلف تھیں، ان کی ڈائٹ جو تھی وہ ہارڈ تھی، اس لیے ان کے جبڑوں کا سائز بڑا تھا، اور وہ جبڑے 32 دانتوں کو ایزیلی اکوموڈیٹ کر لیتے تھے۔ لیکن اوور دی جنریشنز یہ ڈائٹ پیٹرن کیونکہ سافٹ ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو ڈائٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے جبڑے کا سائز بھی چھوٹا ہو رہا ہے، اور فی زمانہ ہمارے جو سائز ہے وہ 32 دانتوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتا۔ اس لیے یہ جو 4 عقل داڑھیں ہوتی ہیں یہ بالکل اینڈ پہ چاروں طرف یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور یہ عقل داڑھیں جب نکلتی ہیں تو یہ پریشر ڈالتی ہیں، کوشش کرتی ہیں منہ کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے۔ اس کوشش میں یہ جو پریشر ہے وہ ٹرانسمٹ کرتی ہیں اگلے دانتوں پہ۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، بعض اوقات سارے دانتوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جی کمپلین کر کے کہ جی ہمارے سامنے والے دانتوں میں درد ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور بعض اوقات عقل داڑھ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب ہم ایکس رے کرتے ہیں تو ایکس رے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عقل داڑھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، اور وہ پریشر ڈال رہی ہوتی ہے باقی دانتوں کے اوپر۔ اور اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ عقل داڑھ نے تو جانا ہی ہوتا ہے، اس کو تو آپ ڈیلے کر لیں گے تو اس نے پھر بھی نکلوانی پڑے گی آپ کو۔ اس پروسیس میں، ڈیلے کرنے کے پروسیس میں باقی دانتوں کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بالخصوص جو عقل داڑھ سے اگلی داڑھ ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کھانا وانا کھانے کے لیے، وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو بعض اوقات اس کا ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کو بھی نکلوانا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی یہ عقل داڑھ آپ کو تنگ کرنا شروع کرے تو اس کو نکلوا دیجیے۔ عقل داڑھ نکلوانے کا پروسیس بڑا سمپل ہوتا ہے۔ اگر تو وہ منہ کے اندر نظر آ رہی ہے تو پھر تو سمپل ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ بالکل پھنسی ہوئی ہے، بعض اوقات ہڈی کے اندر ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی ایک چھوٹی سی سرجری بھی کرنی پڑتی ہے، سرجری کر کے بون کاٹ کے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے تو وہ آپ کو نکلوانی پڑے گی، وہ اس کو آپ ڈیلے نہ کریں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نقصان زیادہ ہوتا رہے گا۔ اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔